ابو ظبی پر ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے، تو آئیے ذرا سمجھتے ہیں کہ یہ حملہ آخر ہوا کیوں اور اس کا پورے خطے کے لیے مطلب کیا ہے۔ آج رات خلیج میں ایک نئی اور شدید کشیدگی نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ ایک لائن ہی اس واقعے کی سنگینی اور اس کی فوری نوعیت کو سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہفتے کے روز ابوظہبی میں آخر ہوا کیا تھا۔ تو جو ابتدائی خبریں آئیں ان کے مطابق متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت کو میزائلوں اور ڈرونز سے نشانہ بنایا گیا۔ پھر حکام نے بھی تصدیق کی کہ ایک صنعتی علاقے میں آگ لگی ہے۔ ہنگامی عملے کو فوراً مختلف جگہوں پر بھیجا گیا اور شہر کے دفاعی نظام کو بھی فوری طور پر ایکٹیویٹ کیا گیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جانی نقصان کی بھی اطلاعات تھیں۔ ہاں، ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایسے تیزی سے بدلتے حالات میں ابتدائی معلومات اکثر بعد میں بدل بھی جاتی ہیں۔ اچھا، اب ذرا یہ سمجھتے ہیں کہ اس حملے کا ہدف اتنا اہم کیوں تھا۔ دیکھیں، ابو ظبی کوئی عام شہر نہیں ہے، یہ متحدہ عرب امارات کا سیاسی مرکز ہے، ایک بہت بڑا عالمی مالیاتی مرکز اور توانائی کی پوری صنعت کا گڑھ ہے۔ تو دارالحکومت کے فضائی دفاعی نظام میں ذرا سی بھی دراڑ یا یہاں تک کہ اگر کوئی ملبہ بھی گر کر آگ لگا دینا تو یہ پورے خطے کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بس ایک ہی واقعہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی بڑی کہانی چل رہی ہے؟ دیکھیں، یہ حملہ اچانک نہیں ہوا۔ اس کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں پچھلے کچھ ہفتوں میں ہونے والے واقعات کو دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ کوئی اکیلا واقعہ بالکل نہیں ہے۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے خلیج میں ایک طرح سے دباؤ بڑھانے کی مہم چل رہی ہے۔ مارچ کے شروع میں ابو ظبی کے رویس صنعتی کمپلیکس پہ ڈرون حملہ ہوا، پھر مارچ کے وسط میں فجیرہ اور شارف فیلڈ میں گڑبڑ کی خبریں آئیں۔ اس کے بعد قطر کے راس لفان گیس مرکز کو نقصان پہنچا، اور صرف پچھلے ہفتے ہی سعودی عربیہ اور کویت میں ریفائنریوں کو نشانہ بنایا گیا، اور اب اس کے فوراً بعد ابوظہبی پر یہ سیدھا حملہ۔ ایک پورا پیٹرن نظر آ رہا ہے نا؟ تو جب ان سب واقعات کو جوڑ کر دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ مقصد صرف فوجی یا علامتی اہداف نہیں ہے، بلکہ اصل ہدف خلیج کا معاشی اعصابی نظام ہے۔ یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے جس کا مقصد غیر یقینی کی صورتحال پیدا کرنا، دفاعی نظام کو تھکانا اور خلیجی حکومتوں کو مشکل فیصلے کرنے پر مجبور کرنا ہے۔ یہ سب ایک بہت اہم سوال کھڑا کرتا ہے۔ متحدہ عرب امارات جیسے ممالک جن کے پاس خطے کے بہترین فضائی دفاعی نظاموں میں سے ایک ہے، ان کے خلاف یہ حملے کامیاب کیسے ہو رہے ہیں؟ اس کا جواب ایک خاص فوجی حکمت عملی میں چھپا ہے جسے کہتے ہیں سیچوریشن ٹیکٹک۔ یہ ایک ایسی تکنیک ہے جو خاص طور پر جدید فضائی دفاعی نظاموں کو ناکام بنانے کے لیے ہی تیار کی گئی ہے۔ تو یہ سیچوریشن ٹیکٹک ہے کیا؟ یہ اصل میں ایک فوجی حکمت عملی ہے جس میں بیلسٹک میزائل، کروز میزائل اور ڈرونز سب کو ایک ساتھ بہت بڑی تعداد میں فائر کیا جاتا ہے۔ مقصد صرف ایک ہوتا ہے، دفاعی نظام کو اتنا الجھا دو کہ وہ کام ہی نہ کر سکے۔ اور یہ حکمت عملی کام کیسے کرتی ہے؟ اس کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا، میزائلوں اور ڈرونز کی ایک ملی جلی بوچھار کی جاتی ہے۔ دوسرا، اس سے دفاع کرنے والوں کو چند سیکنڈز میں یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کس خطرے کو پہلے روکیں، اور اسی کشمکش میں دفاعی شیلڈ میں کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور تیسرا، اور یہ بہت اہم ہے، کہ اگر دفاع کامیاب ہو بھی جائے تب بھی گرنے والے ملبے سے آگ لگ سکتی ہے، لوگ زخمی ہو سکتے ہیں اور شہروں میں خوف و ہراس پھیل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس حملے کے اثرات صرف متحدہ عرب امارات تک ہی نہیں رکتے، اس کی لہریں پوری دنیا میں محسوس کی جا رہی ہیں۔ ذرا سوچیں، توانائی کے تاجر تیل کی سپلائی میں رکاوٹ سے پریشان ہیں، ایویشن اتھارٹیز فضائی راستوں کی حفاظت کو دیکھ رہی ہیں، شپنگ انشورنس کمپنیاں خلیج سے گزرنے والے جہازوں کے لیے اپنے پریمیم بڑھا سکتی ہیں، اور ہاں، دنیا بھر کی سفارتکار سانس روکے متحدہ عرب امارات کے اگلے قدم کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا جواب ہی پورے خطے کے استحکام کا فیصلہ کرے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ خلیج اس وقت ایک بہت ہی نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت اس وقت ایک مخمصے کا شکار ہے۔ ایک طرف تو وہ ایک محتاط سفارتی رد عمل دے سکتے ہیں تاکہ معاملہ مزید نہ بگڑے اور ایک بڑی جنگ سے بچا جا سکے، دوسری طرف ان پر اندرونی اور بین الاقوامی دونوں طرف سے دباؤ ہے کہ وہ ایک مضبوط رد عمل دکھائیں، اور دونوں ہی راستوں کے اپنے اپنے خطرات اور فائدے ہیں۔ تو عملی طور پر وہ کیا کر سکتے ہیں؟
اچھا، ہمیں کچھ چیزیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں، جیسے کہ سخت عوامی مذمت، فوجی تیاریوں کو مزید بڑھانے کے اعلانات اور شاید اتحادیوں کے ساتھ کچھ بڑی دفاعی مشقیں، اور تقریباً یقینی طور پر وہ مغربی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور ایک علاقائی مسائل دفاعی نظام کے لیے زیادہ زور دیں گے۔ تو پچھلے چند ہفتوں کے ان تمام واقعات کو سامنے رکھیں تو ایک سب سے بڑا سوال ابھرتا ہے، کیا خلیجی ریاستوں کو ایک اجتماعی سیکیورٹی کے لمحے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ مطلب ایک ایسی صورتحال جہاں ایک پر حملہ سب پر حملہ سمجھا جائے؟ اس سوال کا جواب نہ صرف اس خطے بلکہ پوری دنیا کے مستقبل کی سمت طے کرے گا۔